السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، مومن بھائیوں، بزرگوں، آج سب سے ایک بہت ضروری بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ پتہ سب کو ہے لیکن ڈرل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کی توحید اور شرک دو چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ سمجھ لیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی توحید کو پہچانو، ایک اللہ کی عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب چھوٹا نہیں، بہت بڑا مطلب ہے۔ اس کی تفسیر جانیے، یہ بہت بڑا میٹر ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے نام، اللہ کے ادھیکار، اللہ کے احکام پہچانیے کہ کیا ہیں، تب جا کے ہم لوگ اللہ کی توحید پہ جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ توحید کا یہ مطلب ہوتا ہے، جب بات ہوگی میرے رب کی بات ہوگی، جب بات ہوگی ہمارے نبی علیہ السلام کی بات ہوگی، ہم اللہ کے حکم پہ چلنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، بس یہی ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو میٹر آف اسلام۔ اسلام میں شرک کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شرک ہے کیا۔ شرک تو موٹا موٹا سب لوگ جانتے ہیں، باریکی سے کوئی نہیں جاننا چاہتا ہے۔ شرک وہ ہے جو اللہ کے نام، اللہ کے احکام، اللہ کے صفت، اللہ کے ادھیکاروں میں جو شامل کرے اسے شرک کہتے ہیں۔ دعا اللہ سے ہوگی، مدد اللہ سے ہوگی، غیب میں صرف اللہ سے ہی مدد ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اس لیے بنایا تاکہ دنیا میں جائے اور کتنا کوئی پرہیزگاری کرے اور کتنا کوئی اپنی آخرت کی تیاری کر سکتا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پہ انسان اپنے امتحان دینے آیا ہے۔ اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی آخرت بن جائے گی، اگر ناکام ہوا تو وہ برباد اور تباہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی توحید پہچانو۔ اور شرک کیا ہے؟ 3 جگہ جانے سے ثواب ملتا ہے۔ آپ حج کرنے جائیں گے ثواب ملے گا، آپ نبی مسجد جائیں گے ثواب ملے گا، آپ کو مسجد اقصی جائیں گے وہاں ثواب ملے گا۔ باقی اور کسی جگہ جانے کا کوئی کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں کرنے کچھ اور جاتے ہیں، گناہ لے کے چلے آتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہمارے سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہم اپنے اللہ سے کیوں نہ مانگیں، ہم اپنے اللہ سے کیوں نہ کہیں، ہم اپنے اللہ کی طرف کیوں نہ متوجہ ہوں۔ یہ ہم کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم کو یہاں پہ پیدا کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم جو انسان امتحان دے لیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ امتحان کا مطلب ہے زندگی دین کے مطابق گزارنا، نہ کہ صرف کمانا اور یہ بھول جانا کہ ہمیں کچھ دنیا میں کرنے آئے ہیں۔ تو پہچان جائیے، جاگ جائیے، مت سوئیے، ابھی وقت ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد جاگو گے، جاگتے رہ جاؤ گے، پھر کام نہیں چلے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ پہچانو، ہاں کمانا بھی ضروری ہے لیکن حلال طریقے سے کمایا جائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے جس طرح سے بتایا گیا اس طرح سے کمایا جائے۔ حلال رزق کی تلاش میں دن گزارو، اللہ کے احکام کو پابندی سے گزارو، جو اللہ کے احکام ہیں فرائض میں پورے کھرے اترو، 5 وقت کی نماز ٹائم سے ادا کرو، جو وقت ہے اس کے بیچ میں ادا کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی سب لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ شرک سے بہت دور ہو جائیے، شرک معافی نہیں ہے شرک کی۔ اگر مر گئے شرک پہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، جس نے دنیا میں شرک سے توبہ کر لی وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ جو شرک کی حالت میں مر گیا وہ ختم ہو گیا، وہ برباد تباہ ہو گیا۔ اس لیے شرک سے بچ جائے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ لگتا چھوٹا ہے لیکن یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہم بچ جائیں تو سب کچھ بچ گئے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ ہم سب لوگ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزائے اللہ خیر۔